29واں پارہ ہے، سورۃ النازعات، آیت نمبر 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ اذا كنا عظاما نخرہ قالوا تلك اذا کرۃ خاسرہ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی آیات مبارکہ میں اللہ جل شانہ کفار مشرکین کی ایک بات کو رد کر رہے ہیں، جو قیامت کے منکر تھے، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے منکر تھے۔ ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ہم کیسے موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہمیں جو بتایا رہا ہے یہ اپنی طرف سے بتایا جا رہا ہے، اللہ کی طرف سے اس پر کوئی بات ہی نازل نہیں ہوئی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، یہ لوگ کہتے ہیں کیا ہم لوٹا دیے جائیں گے اپنی پہلی والی حالت کی طرف۔ حافرہ عربی زبان کے اندر کہتے ہیں کہ بندہ کسی راستے پر چلے اور اس راستے پر نشان چھوڑ دے۔ مراد یہ ہے کہ جس حالت میں اب ہم ہیں کہ ہماری روح اور جسم کا آپس میں ایک تعلق ہے، تو کیا ہم دوبارہ مرنے کے بعد اسی حالت کی طرف لوٹا دیے جائیں گے کہ ہمارے جسم کے ساتھ ہمارے روح کا تعلق قائم کیا جائے گا؟ اور پھر اذا كنا عظاما نخرہ، کہ اس وقت جب ہم بوسیدہ ہڈیاں بن جائیں گے۔ عظاما نخرہ، ہڈیوں کی ایسی حالت بن جائے کہ وہ اگر چٹکی میں لیے جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، تو ہماری ہڈیاں بالکل بوسیدہ ہو چکی ہوں گی، تو ہمیں کون دوبارہ اٹھائے گا؟ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کے اندر اس حوالے سے مختلف بیانات کیے ہوئے ہیں کہ انسان کو کیسے اٹھا لیا جائے گا۔ اللہ فرماتے جس ذات نے پہلی مرتبہ تمہیں بنا کے رکھا، ایک قطرے سے بنا کے رکھا، تمہارا کوئی نام و نشان نہیں تھا، تو وہی اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، اور وہ قادر ہے اس بات پہ۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے یہاں پر ایک آگے جو بات بیان فرمائے وہ یہ ہے قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، یہ کہتے تھے ہم تو مانتے نہیں کہ قیامت ہے اور قیامت میں ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، لیکن پھر بھی اگر تمہارے ذہن کے مطابق ہمیں دوبارہ زندہ کیا گیا تو پھر تو واقعی ہم بڑے نقصان والے ہوں گے، کہ تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا اگر تم کافر ہو کر دنیا سے چلے گئے، تم کفر کا شیوا اپنا کے دنیا سے رخصت ہو گئے تو کفر کی وجہ سے تم قیامت کے دن ذلیل اور خوار ہو کر جہنم کی آگ میں ڈال دیے جاؤ گے۔ تو یہ ان کا ایک مسخرہ ہوتا تھا، جیسے بندہ کسی سے کہتے ہیں بھائی اس راستے پہ نہ چل آگے شیر ہے، تو دوسرا بندہ مذاق اڑا کر کہتے او بھائی آگے نہ چل اس راستے پہ، آگے اس راستے پہ شیر بیٹھا ہوا ہے، تو وہ اس بات کی تصدیق نہیں کر رہا، وہ مذاق اڑا رہا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق، اچھا اگر ہم نے اس طرح دوبارہ زندہ ہونا ہے پھر تو ہم بڑے نقصان اور خسران والے ہوں گے، تم تو جنت میں مزے کرو اگر ہم جہنم میں جائیں گے۔ اللہ جل شانہ نے جواب دیا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، اے دنیا کے انسانوں سنو، تم تو قیامت کا انکار کر رہے ہو اور موت کے بعد دوبارہ زندگی کو محال سمجھتے ہو، اور دلیل یہ پیش کرتے ہو ہمارا جسم بوسیدہ بن جائے، ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائے، ہمیں کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ یاد رکھ ہمارے لیے تمہیں پیدا کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، وہ تو قادر ذات ہے، وہ تو قدیر ذات ہے، وہ تو قدرت والی ذات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اچانک ہی ایک زوردار دھماکہ ہوگا، ایک آواز ہوگی، سخت آواز ہوگی، زجرہ، ایک سخت آواز ہوگی، اور یہ جب اسرافیل علیہ السلام
سور میں پھونکیں گے، اس پھونکنے کی وجہ سے فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، قرآن کہتا ہے ذرا سی دیر میں، ایک لمحے کے اندر سارے کے سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے۔ اور یہاں اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، کہ ذرا سی دیر میں سارے کے سارے لوگ ساحرہ میں ہوں گے، یعنی ایسی چٹیل میدان کے اندر کھڑے ہوں گے جس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے۔ یہ زمین اللہ پاک ساری برابر کریں گے، اس کے اندر کوئی اونچ نیچ باقی نہ رہے، اور یہ سارے لوگ ایک لمحے کے اندر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، اس کا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ساحرہ، کہ یہ لوگ ایک لمحے کے اندر جاگ جائیں گے، گوئے کہ اب جو مرے ہوئے ہیں، مردے ہیں، تو یہ نیند کی حالت میں سوئے ہوئے ہیں، ان کو ایک لمحے کے اندر اٹھا لیا جائے گا اور یہ سارے اٹھ جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ او آباؤنا الاولون قل ان الاولین والآخرین لمجموعون لمیقات یوم معلوم ثم انکم ایھا الضالون المکذبون۔ اللہ نے سورہ واقعہ کے تفصیل کے ساتھ بات سمجھا دی۔ یہ کہتے ہیں ہمیں کون دوبارہ سے، اللہ فرمائے تم بھی اور تم سے پہلے جتنے لوگ گزر گئے وہ سارے کے سارے جمع کیے جائیں گے اور سب کو اٹھایا جائے گا۔ اس لیے اے لوگوں تم قیامت کا انکار مت کرو، کیونکہ یہ لوگ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے رہے، قرآن کو جھٹلاتے رہے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے۔ ایک بندہ کسی کی خیرخواہی کے بنیاد پہ بار بار اس کو سمجھا رہا ہو اور مخاطب اس کو بار بار جھٹلا رہا ہو، اس سے بندہ پریشان ہو جاتا ہے اور کم ہمت پڑ جاتا ہے۔ اللہ جل شان نے آگے اسی مسئلے کے حوالے سے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی تسلی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیچ میں ذکر کیا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو جائے، اے میرے محبوب نے بھی یہ جو آپ کو جھٹلایا جا رہا ہے اور آپ اس سے پریشان ہو رہے ہیں، آپ غمگین نہ ہو، یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا، آپ سے پہلے بھی آپ کے بھائی دنیا کے تشریف لائے اور ان انبیاء علیہ السلام نے اپنی امتوں کو یہ باتیں سمجھا دی ہیں اور انہوں نے بھی ان انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا ہے۔ اور دوسری طرف اللہ اس واقعے کے ذریعے کفار مشرکین کو ڈرا دمکا رہے ہیں کہ لوگو تم سے پہلے دنیا کے تم سے زیادہ طاقتور گزرے ہیں، اتنی بڑی قوت اور طاقت والا کہ وہ انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا فرعون، جب وہ موسیٰ علیہ السلام کا مد مقابل آیا اور موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا اور آخرت کو جھٹلایا، اللہ نے اس کو بھی پکڑا، وہ بھی نہ بچ سکا اللہ سے، تو تم کیا اللہ کے سامنے، تمہیں اللہ اس کی طرح تباہ و برباد کر ڈالے گا بعد آ جو اپنے کفر و شرک سے۔ اسے اللہ فرماتے حل اتاک حدیث موسیٰ، اے میرے محبوب نے بھی آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پہنچا ہوا ہے، اس کی بات آپ تک پہنچی ہوئی ہے۔ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، جب اس کے رب نے اس کو پاک وادی طویٰ کے اندر پکارا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے نبوت عطا کرنی تھی، تو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی ایک زندگی گزر گئی ہے۔ فرعون کے گھر میں اللہ نے اس کو پال کے رکھا، حالانکہ فرعون اس کو ختم کرنے کی کوشش میں تھا، اللہ نے اس کے گھر میں پال کے رکھا۔ پھر وہاں سے موسیٰ علیہ السلام، واقعات تفصیلی ہے، آگے چلے گئے، شعیب علیہ السلام کے گھر پہنچ چکے، وہاں 10 سال رہے، پھر انہوں نے اپنی بیٹی نکاح میں دے دی اور پھر وہاں سے چل پڑے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام راستہ بدل چکے، شام کے راستے کی بجائے یہ وادی طویٰ جہاں سے راستہ گزر رہا تھا وہاں پہ آ رہے ہیں، اور رات کا اندھیرا ہے، راستہ بھول گئے اور سردی بھی ہے، دور سے دیکھا کہ ایک جگہ آگ نظر آ رہی ہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والی سے کہا آپ ادھر بیٹھ جائے، میں جا کے وہاں آگ نظر آ رہی ہے وہاں سے ایک تو آگ لے کر آؤں گا تاکہ ہم تھوڑے سے سینک لے اور ہم تھوڑے سے اس سردی کے بچاؤ کے لیے اپنے لیے انتظام کر لے تپش کا، اور دوسرے یہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے، میں ان سے راستہ بھی معلوم کر لوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام قریب چلے گئے، وہاں آگ کوئی نہیں، روشنی نظر آ رہی ہے، اللہ کی طرف سے غیب سے آواز آئی، اے موسیٰ اخلع نعلیک انک بالواد المقدس طویٰ،
آپ ایک پاک وادی کے اندر، وادی طوا کے اندر ہے، آپ اپنا جوتا اتار دیجئے۔ اس لیے مسجد کے اندر آتے ہوئے بندہ جوتا اتار دے، جوتوں سمیت مسجد کے اندر داخلہ ممنوع ہے۔ مسجد کی پاکیزگی کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو اللہ جل شانہ نے غیب سے ان کو آواز دی کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور اللہ جل شانہ نے وہیں پر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے نوازا اور نبوت عطا فرما دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے راستہ معلوم کرنے کے لیے، آگ لینے کے لیے، اچانک ان کو نبوت مل گئی۔ اے میرے نبی، جس طرح یہ لوگ قیامت کو جھٹلا رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو اچانک نبوت سے نوازا گیا، ایسے ہی اچانک قیامت قائم ہونے والی ہے، اور جیسے ہی اچانک قیامت قائم ہو جائے گی، اچانک یہ لوگ جہنم کی آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، وہاں سے اللہ جل شان جب نبوت عطا فرما دی تو اللہ جل شان نے ان کو حکم دیا اب تم فرعون کے پاس چلے جاؤ اور اس تک میرا پیغام پہنچا دو۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام جب جانے لگے تو فرمایا اے اللہ میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی اس کام میں شریک کرا دے، کیونکہ میری زبان کے اندر لکنت ہے، شاید میری بات سمجھ میں نہ آ جائے تو میرا بھائی جو ہے وہ ساتھ میرا معاون بن جائے۔ خود اللہ سے دعا مانگ رہے اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ ہمارے محبوب نبی کی شان کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے خود مانگ رہے ہیں رب اشرح لی صدری، اور ہمارے محبوب نبی کو اللہ فرما رہے الم نشرح لک صدرک۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے شرح صدر مانگ رہے ہیں، اللہ نے بن مانگے ہمارے نبی کے سینے کو کھول دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے مانگ رہے ہیں یا اللہ میرا تذکرہ خیر اس معاشرے کے اندر جاری فرما دے، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ فرما رہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، بن مانگے ہم نے آپ کے ذکر کو بلند و بالا بنا دیا۔ جہاں اللہ کا ذکر وہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے۔ بہرحال تو اللہ جل شان نے ان کو بھیجا فرعون کے پاس، اس لیے اللہ جل شانہ یہ واقعہ بیان فرما رہے مشرکین مکہ کو تنبیہ کرنے کے واسطے اور ڈرانے دھمکانے کے واسطے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گیا اور فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور موسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل آنے کی کوشش کی، اللہ جل شان نے انجام کار اس کو پکڑ لیا اور تباہ برباد کر دیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ آپ چلے جائیے فرعون کے پاس، انه طغى، یقیناً وہ بڑی شرارت کر چکا ہے، وہ حد درجے شرارت کر چکا ہے۔ شرارت تو سارے کر رہے تھے کہ رب کے منکر تھے، لیکن وہ تو رب ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا، اور ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کر میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ وَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، آپ ان سے کہہ دیجئے کیا تیرے اندر کوئی رغبت ہے، کیا تو چاہتا ہے کہ تو پاک ہو جائے، تو پاک ہونے کی رغبت رکھتا ہے؟ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تیری رہنمائی کر دوں تیرے رب کی طرف کہ تو رب سے ڈرے، رب کی عظمتوں کو اپنے دل کے اندر ڈالے، اور پھر رب کی عظمت کی بنیاد پر خود رب کا دعویٰ چھوڑ دے اور اللہ کو رب مان کے تم خود اس کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ لہذا اللہ جل شان نے یہاں تک اس واقعے کو بیان فرمایا۔ یقولون اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، یہ لوگ کہتے کیا ہم لوٹا دیے جائیں گے اپنی پہلی والی حالت کی طرف۔ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا، کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے؟ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، یہ لوگ کہتے تب تو یہ ہمارا لوٹنا ہوگا نقصان والا، خسران والا۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، یقیناً یہ ایک سخت آواز ہوگی۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، کہ ذرا سی دیر میں یہ سارے لوگ ایک کھلے چٹیل میدان میں ہوں گے۔ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کیا آپ کو خبر پہنچی ہے موسیٰ علیہ السلام کی؟ اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، جب اس کے رب نے اس کو پکارا پاک وادی، وادی طوا کے اندر۔ اذهب إلى فرعون إنه طغى،
آپ فرعون کے پاس چلے جائیے، یقیناً وہ شرارت کر چکا ہے، سرکشی کا مظاہرہ کر چکا ہے۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، آپ ان سے کہہ دیجئے کیا تو رغبت رکھتا ہے پاک ہونے کی طرف؟ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تیری رہنمائی کر لوں تیرے رب کی طرف کہ تو اس سے ڈرنے والا بن جائے۔ صدق اللہ علیہ۔